اساتذہ کو، ٹیچرز کو کبھی کبھار اپنے گھر پر دعوت پر بھی بلائیں، بلانا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایسا ماحول اب تو بن گیا ہے کہ اگر عقیقہ، ولیمہ، نکاح اور کوئی اس طرح کی کوئی تقریب نہ ہو تو ہم دعوت ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں سماج میں ہیں، اچھے لوگ ہیں، مالدار لوگ بھی ہیں جن کے یہاں جو ہے دعوتیں ہوتی رہتی، لیکن ماحول اکثر ایسا بن گیا ہے کہ اگر یہ سارے فنکشنز، یہ سارے خوشی کے مواقع نہ ہو تو پھر سال بھر میں مشکل سے کوئی دن ایسا آئے گا کہ ہم کسی کی دعوت لیں۔ اور ہماری دعوتیں جب ہوتی ہیں ولیمے کی، نکاح کی، تو ہم کس کو پوچھتے ہیں؟ جس سے ہماری جان پہچان ہے، جو سماج کا بڑا ہے، جو نیتا ہے، جو مالدار ہے، جس سے ہمارا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، جو ہمارا کوئی کام کر سکتا ہے، ایسے ہی لوگوں کو ہم پوچھتے ہیں۔ ہمارے رشتے میں کوئی غریب ہے اس کو بھی نہیں پوچھتے، ہم اپنے اساتذہ کو بھی نہیں پوچھتے کہ ہمارے فلاں استاد اسی سماج میں، اسی محلے میں، اسی علاقے میں، اسی شہر میں رہتے ہیں، ہمارے گھر میں چلو شادی ہے کسی کی، ہم ان کو دعوت پہ بلا لیں، نہیں بلاتے ہیں۔ یہ سب فنکشنز کے مواقع نہ ہوں، یہ سب چیزیں نہ ہوں، تب بھی اپنے اساتذہ کو سال بھر میں کوئی ایسا دن آپ مقرر کریں کہ آپ اس دن اپنے استاد کی دعوت لیں، اس دن اپنے استاد کی دعوت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا، شر الطعام طعام الولیمہ، سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے۔ کون سا کھانا؟ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء، کہ جس میں مالداروں کو بلایا جاتا ہے، فقیروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے ہاں دیکھیں یہی سب اونچ نیچ چل رہا ہے، فلاں کو بلائیں گے، فلاں کو بلائیں گے، فلاں کو بلائیں گے، اس کو نہیں بلائیں گے، یہ غریب ہے، یہ ہماری دعوت میں آئے گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ ارے یہ اس کا ساتھی کون ہے، یہ اس کا رشتہ دار کون ہے، یہ کہاں سے آ گیا پرانا کپڑا پہن کر کے۔ ایسے ہی بعض لوگ اساتذہ کو دعوت پر بلانے میں اپنی بے شرمی محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، ارے ان کو کون بلائے، غلط بات۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دعوت لی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے گھر پر، اور استاد آئے، اچھے سے ان کا استقبال کیا، ان کی دعوت ہوئی، ان کو کھلایا، اور کھلانے کے ساتھ ساتھ اپنے استاد کے لیے گھر میں ٹھہرنے کا، آرام کا انتظام بھی کیا تاکہ پھر یہاں آرام کر لیں، اور اس کے بعد ان کو جہاں جانا ہے اپنے مقام پر وہ چلے جائیں گے۔ تو دوسری نصیحت یہ ہے کہ اساتذہ کو اپنے گھر پر دعوت پر بھی آپ بلائیں۔ اس طریقے سے بھی آپ ان کا احسان جو ہے اس میں تھوڑی کمی کر سکتے ہیں، آپ ادا تو نہیں کر سکتے لیکن تھوڑی کمی کر سکتے ہیں۔